بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوٹا سا برتن لایا گیا تو آپ نے اس سے وضو کیا۔ عمرو بن عامر کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر عمرو بن عامر نے پوچھا اور آپ لوگ؟ کہا ہم لوگ جب تک وضو نہیں توڑتے نماز پڑھتے رہتے تھے۔ نیز کہا ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اعلانیہ طور سے خیرات کرنے والا، اور آہستہ قرآن پڑھنے والا ایسے ہے جیسے چپکے سے خیرات کرنے والا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 10 رکعتیں پڑھتے اور 1 رکعت وتر ادا کرتے اور 2 رکعت فجر کی سنت پڑھتے۔ اس طرح یہ کل 13 رکعتیں ہوتی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے فارغ ہو کر فجر کی پو پھوٹنے تک 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر کی پڑھتے۔ اپنے سجدوں میں اتنا ٹھہرتے کہ تم میں سے کوئی اتنی دیر میں سر اٹھانے سے پہلے 50 آیتیں پڑھ لے۔ جب مؤذن فجر کی پہلی اذان کہہ کر خاموش ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے اور ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے داہنے پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لیے آتا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو جتنا تم سے ہو سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم عمل کرنے سے تھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ وہ کم ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی کام شروع کرتے تو اس پر جمے رہتے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا تو وہ آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان کیا تم نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں، میں تو آپ ہی کی سنت کا طالب رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ عثمان تم اللہ سے ڈرو کیونکہ تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا حق ہے، لہٰذا کبھی روزہ رکھو اور کبھی نہ رکھو، اسی طرح نماز پڑھو اور سویا بھی کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام اللیل کرے گا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، جو 100 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ عابدوں میں لکھا جائے گا، اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔